السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل لوگوں نے ذکر کے بہت زیادہ طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ کوئی اس ذکر کو کسی طرح منسوب کرتا ہے، کوئی کسی طرح منسوب کرتا ہے، کوئی اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے، کوئی الا اللہ کی ضرب لگاتا رہتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ کیا یہ طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، یہ طریقہ میرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا بھی تھا، کیا اپنی مرضی کے طریقے پر یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریقے کے خلاف جو ہم ذکر کریں گے، کیا ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا الٹا نقصان ہوگا؟ ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ ذکر جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ جل شانہ ذکر سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن وہ ذکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے کیا ہے، ان اذکار میں سے ایک ذکر، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علی النار من قال لا الہ الا اللہ ینبغی بذالک وجہ اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا ذکر ہے کہ جس شخص نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ جل شانہ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے، اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ اور آگ پر حرام کرنے کا مقصد یا آگ کو اس پر حرام کرنے کا مقصد، اس میں ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے۔ انسان پر شراب کو حرام کیا، انسان اس کے باوجود شراب جو اس کو پی لیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انسان پر حرام کر دیے ہیں، لیکن انسان اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ جل شانہ نے آگ پر اس انسان کو حرام کر دیا، مسلمان کو حرام کر دیا، تو آگ اس کو کبھی بھی نہیں جلائے گی، اس لیے کہ آگ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو جلانا نہیں ہے، آگ نے نہیں جلایا تھا۔ اس لیے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن ساتھ ایک شرط بھی رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وہ اس کے ساتھ اللہ کے چہرے کو تلاش کرتا ہے، ینبغی بذالک وجہ اللہ، کہ وہ اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کو پہچانتا ہے کہ لا الہ کا معنی کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ مانے، کسی کو مشکل کشا نہ مانے، کسی کو بگڑی بنانے والا نہ مانے، کسی کو اولاد دینے والا نہ مانے، کسی کو بھی اللہ کے علاوہ وہ اپنا مشکل کشا نہ مانے۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے کہ جب بھی میں نے عبادت کرنی ہے، میں نے نظر اور نیاز دینی ہے، میں نے قربانی کرنی ہے، وہ صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے ہوگی۔ اور جس نے یہ نیت کرتے ہوئے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں اس مفہوم کو بٹھاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ جل شانہ اس کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس کا معنی سمجھ کر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔